رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مال غنیمت لے کے بحرین سے واپس آئے تھے تو وہ اتنا بڑا ڈھیر تھا مسجد نبوی شریف میں کہ جو اونچے قد والے لوگ تھے نا، بڑے قد والے، وہ بھی اس مال کے پیچھے چھپ رہے تھے، اتنا مال کا ڈھیر آیا، وسعت آ گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نعمت دے تو حدیث بھی موجود کہ اس کا اثر دیکھنا رب پسند کرتا ہے، تو وسعت آ گئی۔ اب نا کچھ چیزیں ذہن میں لوگوں کے آ جاتی ہیں، ویسے بھی جو ہمارے بچے ہیں نا آج کل نئی نسل، وہ مشورے بھی زیادہ دیتی ہے، تو صحابہ نے بھی اکٹھے ہو کے ایک مشورہ کیا کہ یار اللہ نے وسعت بھی دے دی ہے، 25-25 ہزار دینار، 50-50 ہزار دینار بدری صحابہ کو مال غنیمت میں ملنے لگے، پر عمر کا کرتا وہی پرانا پہ بند لگے ہوئے۔ اللہ نے گنجائش دی ہے تو لباس بدلنے میں حرج کیا ہے؟ بچے مشورے دیتے ہیں نا جی۔ وہ میں ایک دن اپنے علاقے میں ہی ایک شادی پہ جا رہا تھا، تو میرے بڑے پیار والے ہیں وہ سنگی، ان کا بیٹا بھی ساتھ تھا، تو میرے آگے آگے وہ چل رہے تھے، وہ بھی مدعو تھے شادی میں، تو پتر اپنے والد صاحب سے بات کر رہا تھا، کہہ رہا تھا ابا جی اتھے نہ جا کے انہیں مٹھے چولاں تے سالن پا کے نہ کھایا جائے، بےزتی ہوندی بندے دی، یہ آپ چھوڑ دے کام۔ تو میں تھوڑا سا پیچھے تھا، میں نے اس کو بیٹے کو جا کے میں نے کہا یار تو اصل میں لیٹ آیا، جلدی آ جاتا تو نہ سیانا ہونا سی سارے نے، اس لیے تھوڑے نادان رہ گئے کہ آپ دیر سے آئے۔ بچے مشورے دیتے ہیں، ماحول ہوتا ہے، بتایا جاتا ہے حالات بدل گئے جی، اب تو یہ ہو گیا جی، اب تو وہ کرنا پڑے گا، مزاج ہوتا ہے، سارا کچھ تبدیل ہونا چاہیے، دور کے ساتھ بدلنا چاہیے، لیکن نظریات تو نہیں نہ بدل جانے چاہیے، عقائد میں تو فرق نہیں نہ آ جانا چاہیے۔ حضرت فاروق اعظم سے عرض کرنی ہے کہ جناب کرتا تو نیا لے لیں، وسعت بھی اللہ نے دیا، وہی پھٹا پرانا اتنے پیبند لگے ہوئے۔ مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کے میٹنگ ہو گئی، کہنا ہے جی کہنا ہے جی، جب طے کر لیا تو ایک صحابی بولے، کہنے لگے سیانے تو بڑے ہو، طے تو کر لیا ہے کہ حضرت عمر سے کہنا ہے کرتا نیا لے لیں، پر اس شعر کا نام بھی بتاؤ جو سیدنا عمر سے بات کرے گا، وہ بندہ دلیر ہے تمہارے پاس؟ تو حضرت ابو دردہ کہنے لگے ہاں جی ہے نا ایک بندہ۔ کہا کون؟ کہنے لگے مولا علی شیر خدا۔ حضرت شیر خدا جو بھی فرمائیں گے جناب فاروق اعظم قبول کریں گے۔ حضرت مولا علی شیر کی حضور دیکھیں، بڑے بڑے وزیر سفیر ملنے آتے ہیں، سیدنا فاروق اعظم کا انداز وہی پرانا، اسی ترتیب سے سادہ زندگی نا ذرا آسان ہوتی ہے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ سادہ زندگی ذرا، جڑا بندہ پٹھے وڈ کے وضو کر کے آ جاندہ ہے نا تو انہوں پیچھے بھی جگہ مل جائے تو گزارا ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ تو جس کرم والے نے سوٹ ہی جل سے لسوایا ہے اور اس نے کتنے سارے پیسے دے کے جناب اس نے بال سیدھے کرائے ہیں، تو وہ تو بڑی ٹینشن میں رہتا ہے کہ دسو میں اتنا کچھ کیتا ہے تو ان تک دا بھی کوئی نہیں پیا، بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ سادہ زندگی اس میں بندہ آسان ہے، جہاں بٹھا دو بیٹھ گیا، جہاں وقت آیا گزار، جیسی کسی دے کچھ بھی نہ لگ دے، نہ کوئی ساڈا دردی، اپنا رستہ اپنی سمت، کوئی ضرورت ہی نہیں ادھر ادھر دیکھنے کی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنا ہے، مولا علی سے کہا کہ آپ حضرت عمر سے کہیں کہ یہ کرتا نیا خریدے، ان کو بھی تو وہ مال غنیمت میں سے حصہ ملتا ہے، لیکن عجیب بندہ ہے، 50,000 دینار ملتے ہیں تو مسجد سے نکلتا ہے تو گھر جانے سے پہلے پہلے ساری بانٹ دیتا ہے، تو کرتا خریدنے میں حرج کیا ہے؟ حضرت مولا علی کہنے لگے بات تمہاری ٹھیک ہے، کہنا بھی چاہیے، حرج بھی کوئی نہیں، پر جتنا عمر کو میں جانتا ہوں تم نہیں نہ جانتے، بات تمہاری ٹھیک ہے، کہنا بھی چاہیے، پر یہ والی بات میں نے بھی کوئی نہیں کرنی حضرت عمر سے۔ تو کہا پھر کون کرے گا؟ کہنے لگے سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ صدقے اس خاتون جہاں سے گزرتی تھی ان گلیوں کے ہم صدقے، جن کے گھارا کے محبوب فرماتے تھے میں یہاں سکون محسوس کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سے کہو، حضرت عائشہ سے گزارش کی گئی، اماں جی نے پیغام بھیجا، ہر جگہ نا بندے کو، ہر جگہ بندے کو اڑ نہیں جانا چاہیے، کچھ جگہ چپ کر کے بھی ہاں کرنی چاہیے، کوئی بندے کا ایسا گھر بھی ہونا چاہیے جہاں جو کہہ دیا جائے نا وہاں بندہ چپ کر کے بھی قبول۔ حضرت عمر کو کوئی بندہ ٹائم مانگتا تھا، فرماتا جاؤ دوڑ جو کوئی ٹائم نہیں، لیکن سیدہ بڑے بڑے وزیر سفیر ملاقات کو چاہتے پھڑے گئے، سانو نہ قید سجن دا گہنا ہے، او جنج رکھے اسا اونج رہنا ہے۔
حضرت سیدنا عمر دوڑے گئے، اماں جی کوئی حکم؟ یہ حضور کا کاشانہ نور ہے نا، محبوب کے گھر سے پیغام آیا ہے نا، کوئی حکم؟ تو سیدہ فرمانے لگی امیر المومنین، صحابہ کا خیال ہے کہ جب اللہ نے وسعت دے دی، حضور کے زمانے میں ظاہری، حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں ظاہری طور پر اتنی وسعت نہیں تھی جتنی اب فتوحات پر وسعت آئی ہے، تو اگر نیا کرتا لے لیا جائے تو حرج کیا ہے؟ کوئی سوال نہیں، کوئی جواب نہیں، کوئی بات نہیں۔ حضرت عمر کہنے لگے اماں جی حکم ہو گیا، شام کو ہی آ جائے گا، لیکن ایک بات کرنے کی اجازت ہے، صرف ایک۔ عمر کیجئے۔ تو حضرت عمر رو پڑے، عرض کرنے لگے میں نا اسی لباس میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھتا تھا، میرا نا یہی انداز تھا، اسی طرح ابو بکر صدیق بلا لیتے تھے، مشورے کرتے تھے، میں نے نا یوں ہی ٹائم گزارا ہے، اسی طرح ہی دل کرتا ہے اسی طرح ان کی بارگاہوں میں پہنچ جاؤں جس طرح یہ مجھے چھوڑ کے گئے تھے۔ اماں جی حکم ہو گیا، کرتا شام ہی آ جائے گا، لیکن نظریاتی بندہ ہوں، اگر موقع مل جائے قربان جائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ چپ کر گئیں، تھوڑی دیر کے بعد آواز آئی تو صرف ہجکی کی آئی، وہ روئیں اور کہنے لگی عمر جو صحابہ نے کہا وہ بھی ٹھیک تھا، پر جو آپ کہہ رہے ہیں وہ تو بالکل ہی ٹھیک ہے۔ کیا بات! آپ جس طرح مطمئن ہیں ویسے وقت گزاریے، آپ اپنے اوقات کار کو یوں ہی گزاریے۔ نظریاتی لوگوں نے ہوا کے مطابق اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا، نظریاتی تھے، فکری تھے۔ یہاں اس کی دادی وضو کر کے 11ویں پکاتی رہی ہے نا، اس کے بچے کے پاس 4 پیسے آئے ہیں تو اسے 11ویں کی دلیل ہی نہیں مل رہی۔ اللہ اکبر! اس کے پاس تھوڑا سا نا جو جہاں دعائیں کرائی جاتی رہی ہیں، وہاں جب آپ تھوڑی سی 2-4 ایڑے ترچھے جملے کہنے کی صلاحیت آئی ہے اور 4 ڈگریاں ہاتھ آئی ہیں تو لوگ کہتے ہیں وہ جی دلیل ہی نہیں مل رہی۔ نظریاتی زندگی گزارے، اتنا آپ مہربانی کریں جی، مہربانی کریں، میں نے بڑے نے جی انہا آیا جی، نظریاتی زندگی گزارے۔ اگر دوڑ دھوپ صرف بہترین گھر کی ہوتی، اگر دوڑ دھوپ صرف جائیدادیں بنانے کی ہوتی، اگر یہی کام ہوتا، میں کہا کرتا ہوں اگر دولت بڑی پیاری ہوتی نا تو سب سے زیادہ سیدہ فاطمہ کے گھر ہوتی۔ اگر یہ کوئی بہت اعلیٰ چیز ہوتی تو یہ تو وہ والا گھرانہ ہے کہ 3 دن چولہا نہیں جلا، اور کنز المال میں وہ لفظ موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر سیدہ فاطمہ نے اوڑھی ہوئی تھی، اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر، اور وہ چکی پیس رہی تھی، چکی چلا رہی تھی۔ کہتے حضور نے دیکھا تو نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو ضرور آئے، اور پتہ محبوب نے کیا فرمایا؟ یہ کنز المال میں موجود ہے۔ محبوب فرمانے لگے شہزادی دنیا میں تھوڑی سی تکلیف برداشت کرو، آخرت کی ساری عزتیں اللہ تمہیں ہی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ! یہ تھوڑی دشواری ہے، یہاں ہر بندے کی بیٹی دکھی نہیں، جس کو بھی پوچھ لیں دکھی ہے، جس سے بھی پوچھ لیں حضرت جی دعا کرنا، پیر صاحب دعا کرنا، مفتی صاحب دعا کرنا، بزرگوں دعا کرنا۔ کیوں جی؟ بیٹی بڑی تکلیف میں۔ کیوں جی؟ کہتے سسرال والے کام بڑا کراتے ہیں، چکی پیستی ہے، لیپا پوتی کرتی ہے، اس کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ ستو کبھی آ جائیں تو پھر سارا دن ان ستووں پہ ہی گزر جائے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 3 دن روزے رکھے جائیں اور ایک کھجور اور ایک پانی ملے افطار سحر کے وقت، یوں بھی کبھی وقت گزارا ہے۔ اور میرے عزیزوں یاد رکھنا، ہم نے جو مزاج اختیار کر لیا ہے نا اس وقت، یہ جو پوری دنیا میں گاڑیاں بھاگ رہی ہیں، ملک سے باہر لوگ جا رہے ہیں، دولتیں جمع ہو رہی ہیں، یہ ضروریات کا رٹا نہیں، یہ ضروریات نہیں، یہ خواہشات ہیں۔ ضروریات تو پوری ہو رہی تھی، لیکن وہ جو خواہشات کی تکمیل تھی، وہ جو پڑوسیوں کی بڑی کار ہمیں پریشان کر رہی تھی، وہ جو گھر کے سامنے ایک پلاٹ تھا اور دل کر رہا تھا حویلی نہ بنا لوں، وہ جو ٹینشنیں تھی انہوں نے بہت بھگایا، لوگوں کو تھکا دیا۔ نظریاتی زندگی، اور نظریاتی زندگی میں کچھ کرنے کا عہد، کچھ ارادہ کیا جائے کچھ کام کرنے کا۔ دیکھو سارے لوگ ساری ڈیوٹیاں تو نہیں کر سکتے، میں یہ مائک اپریٹ نہیں کر سکتا، تو پھر میرا خیال ہے مجھے اس بندے کی بھی قدر کرنی چاہیے جو اسے چلا سکتا ہے۔
جو کام میں گاڑی میں سفر کرتا رہتا ہوں وہ کہاں کہاں گھوم آتے ہیں، تو میں تو سو جاتا ہوں کئی دفعہ گاڑی میں، لیکن ڈرائیور کو لوگ ڈرائیور کہہ کے ہی پکارتے ہیں، حالانکہ تو سویا ہوا تھا، وہ تو جاگ رہا تھا۔ اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ ہم نہ زندگی میں کوئی بھی کام کریں، ایک تو کام کریں اور جو ایک کریں زندگی میں، لیکن ذرا سونا کر کے کریں، کوئی ایک مقصد بنا لیں، کوئی ایک مقصد ہو، کوئی ارادہ ہو، کوئی پروگرام ہو۔ نہ سمجھ آئے تو بخاری میں حدیث موجود ہے، ایک بوڑھی اماں حضور کی مسجد میں جھاڑو دیتی تھی، اور چلو کچھ کرتی تو تھی نا یار، اور دیکھو سعادت، جھاڑو وہاں دیتی ہے جہاں 70,000 فرشتے سویرے آتے ہیں، 70 شام آتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور کی مسجد شریف میں جھاڑو دیتی ہے خاتون۔ ہمارے ہاں تو خیر امام خطیب کی بھی کوئی قدر نہیں ہوتی، کوئی نہیں ہوتی۔ امام کبھی کو مشورہ دے لے تو کہتے ہیں اسلام زیادہ دیندہ ہے،